یہاں میزان سے مراد قرآن مجید لینا یہ دھکا کرنا ہے، مطلب قرآن اس کے اوپر دلیل نہیں بن رہا، سوائے اس کے کہ اب آپ ٹھیک ہے آپ دھکا کر لیں۔ بہت سارے لوگ دھکا کرتے ہیں قرآن مجید سے اپنی مرضی سے۔ تو اس کے بعد کیا ہم قرآن کریم کو میزان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس معنی میں قرآن مجید میزان ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہے، بلکہ قانون کا بیان قرآن کی نسبت سنت میں زیادہ ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کا دلالہ ہوتا تو ہمارا اختلاف کیوں ہوتا؟ جب غامدی صاحب پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم آپ یہ مانتے ہیں کوئی کہ قرآن فرقان ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے گا صحیح۔ اگر نہیں مانے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فکر غامدی کی اگلی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں غامدی صاحب کی کتاب میزان پر ڈسکشن جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے غامدی صاحب کے جو پہلے 3 اصول ہیں قرآن فہمی کے، ان پر بات چیت کی تھی۔ غامدی صاحب کا اگلا اصول وہ ہے قرآن کو میزان اور فرقان سمجھنے کا۔ غامدی صاحب جب کہتے ہیں کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لازمے کے طور پہ وہ کچھ چیزوں کو لازمی فرض کرتے ہیں، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میزان اور فرقان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صرف ایک قرأت کو مانا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب ہم قرآن کو فرقان یا میزان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم قطعی الدلالہ سمجھیں۔ کیا قرآن میزان اور فرقان ہے؟ یہی آج کی نشست کا موضوع ہوگا، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر۔ بہت شکریہ حافظ صاحب تشریف آوری کا۔ تو حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن فرقان بھی ہے اور میزان بھی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن ہی کے الفاظ سے استدلال کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن فرقان یا میزان ہے یا نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غامدی صاحب کی جو قرآن فہمی کے ویسے تو 10 اصول ہیں جنہیں مبادی تدبر قرآن کے نام سے انہوں نے اصول مبادی میں بیان کیا، لیکن ان 10 اصولوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی ترین اصول یہی ہے، میزان اور فرقان کا، اس لیے اس پہ شاید ہمارا تھوڑا ٹائم زیادہ لگے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کا جو میزان اور فرقان، یہ اصل میں 2 لفظ نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ یہ بیسیکلی ان کی ایک فلسفی ہے۔ اس فلسفی سے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی اس تھیری سے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، انہوں نے بہت سے نتائج نکالے، اخذ کیے۔ تو ہم ان کی فلسفی کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کے نقطۂ نظر کو، اور جو وہ اس سے نتائج نکال رہے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکشن میں لے کے آئیں گے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو نقطۂ نظر بیان کیا کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، یا اس سے وہ کیا نتائج نکالتے ہیں وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو غامدی صاحب نے جو ہے جب یہ شروع کیا، ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، غامدی صاحب نے ایک آیت سورہ شورى کی نقل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ اچھا، غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کیا، ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی، یعنی میزان نازل کی، یعنی جو ہے یہ یعنی کسی ترجمے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یعنی کا ترجمہ انہوں نے کیا کیسے؟ اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے المیزان در حقیقت یہاں الکتاب ہی کا بیان ہے، یعنی انہوں نے بیسیکلی اس آیت میں واو کو واو تفسیریہ بنایا ہے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ واو تفسیریہ ہے، تو یہ واو تفسیر کر رہی ہے کتاب کی، تو گویا کتاب سے مراد میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، یعنی واو تفسیریہ سے مراد یعنی میزان کو، تو گویا قرآن نے کتاب سے مراد میزان لی ہے، یعنی جو کتاب میزان وضاحت کر رہی ہے کتاب کی، ہاں، میزان جو ہے وہ وضاحت کر رہی ہے کتاب کی۔ تو استدلال کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ استدلال کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ خود آپ بہرحال مطلب غامدی صاحب
قرآن فہمی کے اصول بیان کر رہے ہیں، ہم ان اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جی آپ نے جو استدلال کیا کہ آپ نے اصولوں کا بھی پاس کیا کہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واو جو ہے نا، واو غامدی صاحب نے کہا نا عربی معلّہ یا عربی ادب کی بات کرتے ہیں، تو اب جو حرف واو ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ یعنی لغت میں اگر ہم کہیں، لغت کی اصطلاح، لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، اور الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو واو بیسیکلی جو ہے وہ عطف کے لیے آتی ہے، اور اس پہ اہل لغت کا اتفاق ہے، یعنی واو سے پہلے جو ہے معطوف علیہ اور واو کے بعد جو معطوف ہے اس میں مغایرت ہوتی ہے۔ مغایرت سے مراد وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جا زید و حامد، تو دو الگ چیزیں ہیں، زید اور حامد ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جی واو جو ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ عطف ہے، اور عطف آتا ہے مغایرت کے لیے، یعنی دو چیزوں میں فرق بیان کرنے کے لیے کہ ان میں غیریت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہاں پہ واو ہے، تو واو یہ بتا رہی ہے کہ اپنے حقیقی معنی میں کتاب اور چیز ہے، میزان اور چیز ہے۔ یعنی لغت میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی واو کا حقیقی معنی کیا ہے، تو لغت میں واو کا حقیقی معنی ہے عطف، اور عطف کا مطلب ہے مغایرت، اور مغایرت کا مطلب یہ ہے کہ واو سے پہلے والی چیز واو کے بعد والی چیز کی کیا ہے؟ غیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے آیت بیان کی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ٹھیک ہے، تو یہاں کتاب اور چیز ہے، میزان اور چیز ہے، اگر ہم لغت کے اصول کو مد نظر رکھیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہاں پہ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ واو کے مجازی معنی ایک نہیں ہے، حقیقی معنی ایک ہی ہوتا ہے، لفظ کا حقیقی معنی ایک ہوتا ہے، اور کلام میں اصل حقیقت ہوتی ہے، یعنی کلام میں حقیقی معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام حقیقی معنی کہتے ہیں کہ اسی معنی کے لیے وہ لفظ اہل زبان نے اس کو وضع کیا۔ تو جو بندہ کہہ رہا ہے کہ کلام کا یہ حقیقی معنی ہے، اس معنی کے لیے اہل زبان نے اس لفظ کو وضع کیا ہے، اس کو تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کلام میں مجازی معنی بھی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجاز جیسے ہم میٹافر وغیرہ کہتے ہیں، استعارہ وغیرہ کہتے ہیں جی، لیکن مجاز مراد لینے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واو کا مجازی معنی بہت سے ہیں، واو حال کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، مطلب کوئی شک نہیں ہے واو مختلف معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن واو کے جو 8-10 مجازی معنی ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان 8-10 میں سے یہ یہاں پہ کس معنی میں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ مجازی معنی تو ایک سے زائد ہیں۔ تو واو کو تفسیر کے معنی میں ماننا یہ مجازی معنی یہ مجازی معنی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو واو کو جب آپ مجازی معنی میں مراد لے رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ واو کے مجازی معنی زائد ہیں، 8-10 ہیں مجازی معنی میں، پھر آپ جو مجازی معنی مراد لے رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو لفظ میں مجاز مراد لیتا ہے تو اسے دلیل دینی پڑتی ہے، چاہے وہ قرائن کو دلیل بنائے، ٹھیک ہے، مطلب کہیں نہ کہیں سے وہ دلیل دے گا۔ تو یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہاں واو تفسیر کے معنی میں ہے، تو واو کو یعنی الاصل فی الکلام الحقیقہ، لغت کا اصول یہی ہے کہ کلام میں حقیقی معنی ہی مراد ہوگا، الا یہ کہ آپ دلیل کھڑی کر دیں کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، یہاں حقیقت مراد لینا مطلب قابل فہم نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ جو ہے وہ مجاز کی طرف جاتے ہیں، تو مجازی معنی جو ہے وہ نہیں ہے، مراد نہیں۔ پھر جب ہم جاتے ہیں واو تفسیریہ کی طرف، تو واو تفسیریہ مراد لینے کی بھی 9 ضوابط ہیں، یعنی کسی جگہ اگر آپ نے واو تفسیریہ مراد لینی ہے تو 9 کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے۔ مطلب یہ اہل لغت نے بیان کی ہیں، ہماری تو زبان نہیں ہے، ماہرین لغت نے یہ بیان کی۔ ان 9 کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن پوری نہ ہو رہی ہو، صحیح، نہ آپ نے وہ شرائط بیان کی ہوں۔ یہ کنڈیشنز واو تفسیریہ کے لیے ہیں یا کسی بھی نہیں، صرف واو تفسیریہ کی بات بیان کر رہا ہوں، مطلب لغت میں ہمارے ہاں بہت ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ واو 10 معنی میں ہے، چلیں ٹھیک ہے، 10 معنی میں سے ایک معنی کیا ہے، جیسے واو حال کے لیے آتی ہے، واو عطف کے لیے آتی ہے، واو تفسیر کے لیے آتی ہے، ٹھیک۔ اب واو کے 10 معنی میں سے ایک معنی واو تفسیریہ بھی، اچھا کچھ بڑے لغویین نے تو تفسیر کے معنی میں واو کو بیان نہیں کیا، ابن ہشام وغیرہ نے، مغنی اللبیب والے، انہوں نے مجازی معنی واو کے بیان کیے ہیں،
لیکن حالیہ وغیرہ، لیکن واو تفسیریہ نہیں بیان کیا، لیکن بہرحال بعد میں آنے والوں نے وہ بھی بیان کر دیا، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ اس کا ایک مجازی معنی تفسیر ہے واو کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ واو تفسیریہ مراد لینے کے لیے پھر آگے 9 شرائط ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ واو تفسیریہ اس وقت ہوتی ہے، اور وہ بہت لاجیکل ہے، مطلب اب اگر ہم اس پہ گفتگو کریں نا، واو تفسیریہ اس وقت مراد ہوتی ہے کہ جب اس کا مقصد پورا ہو۔ واو تفسیریہ کا مقصد ہے تفسیر۔ تفسیر کب ہوگی؟ کہ جب واو سے ما قبل، جیسے ہم مفسر کہہ رہے ہیں یعنی جس کی تفسیر ہو رہی ہے، اور واو کے ما بعد جیسے ہم مفسر کہہ رہے ہیں جو تفسیر کر رہا ہے، تو مفسر سے زیادہ واضح ہو، ٹھیک ہے، تو پھر واو تفسیریہ کا مقصد پورا ہوگا، یعنی جو تفسیر کر رہا ہے ہاں وہ پچھلے زیادہ سے واضح ہو جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، تبھی تو واو تفسیریہ کا مقصد پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ الکتاب کے بعد قرآن آ جائے، ٹھیک ہے، الکتاب کے بعد آگے قرآن آ جائے، تو ٹھیک ہے، کتاب کی وضاحت کس سے ہو گئی؟ قرآن سے ہو گئی، تو واو تفسیریہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ عام کے بعد خاص آ جائے، ٹھیک ہے، عموم کے بعد خصوص آ جائے، تو وہ بات وضاحت آ گئی، یعنی تفسیر ہو گئی جی، کتاب کی تفسیر قرآن سے ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ یہاں اگر آپ دیکھیں اللہ الذی انزل الکتاب، یعنی آگے والقرآن نہیں ہے، میزان تو کتاب کی تفسیر نہیں بنتا، یعنی یہ عموم کے بعد تخصیص نہیں ہے، عام کے بعد کوئی خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عموم کے بعد ایک اور عام بات آ گئی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب پھر کچھ اسپیسیفک ہے، میزان تو بہت ہی عمومی معنی میں ہے، صحیح۔ کتاب کو بھی آپ میزان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میزان تو بہت عمومی معنی میں ہے، لیکن میزان کو کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو واو تفسیریہ نہیں بنتا، بالکل بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی کمزور بات ہے کہ اس کو آپ واو تفسیریہ کہیں۔ تیسری بات جو اہم ہے، غامدی صاحب کا پہلا اصول یہ تھا کہ قرآن کی کسی لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کیا کریں؟ عربی معلّہ اس کا مصدر ہے، عربی معلّہ کا سب سے پہلا مصدر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب ہم اس لفظ کو خود اگر قرآن میں دیکھیں کہ قرآن نے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ اسکرین پہ یہ تنزیل.net ہے، خیر اس پہ میں نے یہ میزان کے یہ آیات نکالی ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ٹھیک ہے، میزان ترازو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری آیات ہیں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ترازو، ٹھیک ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ٹھیک ہے، ترازو کے معنی، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ شورا کی آیت آ گئی، ٹھیک ہے، ابھی اس کو تو ہم ابھی تھوڑا سا اس پہ وہ وقفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ٹھیک، والسماء رفع ووضع المیزان، ترازو مراد ہے، اللہ تطغوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں میزان کا لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ویکیبلری میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میزان کے لفظ سے بھرا پڑا ہے، قرآن مجید میزان کے لفظ سے بھرا پڑا ہے، ذرا وہ آیات تو نکالیں۔ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو ترازو کے معنی میں استعمال کیا۔ اچھا، احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو احادیث میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے، بہت ساری حدیث معروف حدیثیں ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ٹھیک ہے، میزان میں بھاری ہوں گے، تو یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ ترازو ہے جو قیامت والے دن لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، کہ اللہ تعالیٰ اس میزان کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے۔ تو جو عربی معلّہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے عربی معلّہ، قرآن ہو، قرآن کی ویکیبلری ہو، اس کے مفردات میں اگر ہم میزان کا لفظ تلاش کریں، اور اسی طرح سے احادیث کے مفردات میں اگر ہم میزان کو دیکھیں تو میزان ترازو کے معنی میں ہے، اور آپ میزان کا بالکل ایک اجنبی معنی جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں کہ میزان سے مراد قرآن ہے، پہلی بات تو یہ، اور وہ بھی دھکے سے مراد لے رہے ہیں، یعنی واو تفسیریہ بنا کے مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور واو تفسیریہ وہ بنتا نہیں ہے، ہم نے وہ بتا دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے، ٹھیک ہے، آیت کا سیاق و سباق بھی یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو
یہ نظم قرآن کا بھی ان کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے چل کے جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ ایک تو ان کا عربی معلّہ کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق تو میزان ویکیبلری میں کہیں قرآن کے لیے نہیں استعمال ہوا، کوئی ادب جاہلی سے وہ کوئی مثال نہیں لا سکتے ہیں کہ میزان سے مراد قرآن مجید ہو، قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے قرآن کیا مراد لینی۔ میزان ترازو کے معنی میں، عرب اسی معنی میں جانتے تھے میزان کو۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، میزان کے فوراً بعد کے الفاظ ہیں وما یدریک لعل الساعة قریب، قیامت کا تذکرہ ہے، ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے۔ ایمان بالآخرت کے ساتھ جو میزان کا تعلق ہے وہ مطلب اتنا واضح ہے کہ جیسے ہی آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً حساب کتاب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں لازم و ملزوم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس میزان کی بات نہیں ہو رہی کہ کتاب کو میزان کہا جا رہا ہو، یہ بیسیکلی اسی ترازو کے معنی میں جو ہے جو قیامت میں لگے، جو قیامت والے دن جو ہے وہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ترازو کو بھی نازل کیا۔ ترازو کس لیے نازل کیا؟ تاکہ تم حق اور باطل جو ہے اور انصاف جو ہے وہ تول کے لوگوں کو دے سکو، اور ایک ترازو قیامت والے دن بھی لگایا جائے گا، دنیا میں بھی ترازو لگتا ہے نا، اور ایک ترازو جو ہے وہ قیامت والے دن بھی لگایا جائے گا۔ تو بیسیکلی میزان سے مراد ترازو ہی ہے۔ تو عربی معلّہ سے بھی، قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بھی۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ایک اور آیت ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید جو ہے وہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت کرتی ہے۔ یہی انداز یہ سورہ الحدید میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور ہم نے میزان نازل کی، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں انصاف کا یہ جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے؟ ترازو ہے، ترازو۔ اسی طرح سے اگر ہم سلف کی طرف جائیں، جیسے مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، آپ تفسیر تبری وغیرہ اٹھا کے دیکھیں، بڑے تابعین میں سے ہیں، مفسرین میں سے، تو وہ بھی میزان کا معنی جو ہے وہ عدل کرتے ہیں، اس کا معنی جو ہے وہ ترازو کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے میزان ترازو کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہاں میزان سے مراد قرآن مجید لینا، یہ دھکا کرنا ہے، مطلب قرآن اس کے اوپر دلیل نہیں بن رہا، سوائے اس کے کہ اب آپ ٹھیک ہے آپ دھکا کر لیں، بہت سارے لوگ دھکا کرتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی مرضی سے چیزیں نکال لیتے ہیں، آپ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ نہیں منع کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں قرآن کو میزان نہیں کہا گیا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات مطلب غلط ہے۔ تو یہ جو آیت جو ہمارے پیش نظر ہے اس وقت، جو غامدی صاحب نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی، تو یہاں پہ میزان سے مراد وہ قیامت والا میزان ہے، ہاں ترازو ہے، وہ ترازو دنیا کا بھی ترازو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، زیادہ سے زیادہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کیا آسمان سے نازل کیا، تو وانزلنا الحدید، آگے یہی ہے نا، ہم نے لوہا نازل کیا، تو مطلب یہ ہے کہ انزال سے مراد، اب یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ آسمان سے لوہے کی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انزلنا کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں بھی جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے میزان پیدا کی۔ تو آپ سب یہ بات ہو گئی کہ غامدی صاحب نے جو استدلال کیا ہے آیت سے، وہاں میزان سے مراد قرآن میزان نہیں ہے، اس سے مراد یعنی قیامت کے دن جو ترازو لگے گا وہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہم قرآن کریم کو میزان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ہاں دیکھیے، یہ ایک عام بات ہے کہ جی ٹھیک ہے، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ میزان جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو استدلال غلط ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں قرآن سے نکلتی ہو۔ اصل میں یہ جو ہمارے لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے نا کہ ہر صحیح بات یا جو بات میری ہے وہ قرآن سے ثابت، وہ میں قرآن سے اب نکالوں تاکہ لوگوں کے اوپر روب پڑے اور میری جو ہے نا وہ اتھارٹی قائم ہو، یا میری جو ایک میرا فلسفہ نقطہ نظر ہے اس کو ایک استناد ملے، ایک علمی استناد مل جائے، علمی بنیاد اس کو فراہم ہو جائے۔ یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ تو بیسیکلی ایک معاملہ ہے کہ اس فلسفے کو قرآن سے ثابت کرنا، تو ہم نے کہا دھکے کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، وہ تو دھکا کیا گیا، واضح نظر آتا ہے دھکا ہوا ہے، تو کھلواڑ ہوا ہے مطلب۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میزان ہے؟ اس معنی میں قرآن مجید میزان ہے کہ جیسے قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، جیسے ترازو کا مطلب کیا ہے کہ ترازو انصاف
کرتا ہے، ٹھیک ہے. عدالتوں میں بھی ایک ترازو برابر علامتی طور پہ جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر، جج کے سامنے میں اس پہ پڑا ہوتا ہے. تو اس معنی میں اگر کوئی کہے کہ جی ہم قرآن کو میزان جو ہے وہ قرار دے دیں، کیونکہ اس میں شریعت اسلامیہ کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ کیا ہے، وہ حق اور انصاف کا بول بالا کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عدل کے مطابق فیصلے کرتی ہے. تو اس معنی میں قرآن مجید میزان ہو سکتا ہے. یہ بات درست ہے، یہ بات کہ اس معنی میں کہ جو قرآن مجید میں شریعت اسلامیہ کا بیان ہے، اور شریعت اسلامیہ کیا ہے، بیسیکلی عدل اور انصاف کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے. اور عدل اور انصاف جو ہے وہ ترازو کے لیے ایک علامت کے طور پہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم ایک اور بات کہیں گے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا بیان ہمیں سنت میں زیادہ ملتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں نا، احکام کی آیات بہت کم ہیں. بہت جو آپ کہہ لیں کہ ائمہ نے کوئی زور مار لیا، میں نے دیکھی ہیں احکام القرآن پہ جو آیات کھینچ تان کے بھی اگر کوئی نکالے نا 200 آیات بنتی ہیں. تو ویسے تو 6200 کچھ ہیں آیات ہیں، 232 ہیں یا 36 ہیں. لیکن یہ ہے کہ احکام کی آیات بہت کم ہیں. قرآن مجید میں اصل میں کیا ہے، نظریات کی اصلاح ہے، عبرت ہے، تذکیر ہے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تو ہم اس کو میزان کہہ سکتے ہیں نا. ہاں، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کم ہے، اس حساب سے ہم قرآن کو میزان کہہ سکتے ہیں. لیکن سنت جو ہے اس معنی میں کہ اس میں شریعت کا بیان زیادہ ہے، تو وہ قرآن سے بالاولیٰ میزان ہے. پھر آپ یہ بات بھی کہیں، اگر اس معنی میں آپ قرآن کو میزان کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات کہیں گے کہ سنت بھی میزان ہے. کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ سنت میزان ہے کہ نہیں، سنت بھی میزان ہے. سنت میں بھی تو شریعت اسلامیہ کا بیان ہے، سنت میں بھی تو قانون الہی کا بیان ہے، سنت بھی تو حق اور باطل میں فرق کر رہی ہے، خیر اور شر میں تمیز کر رہی ہے. تو سنت بھی میزان بن رہی ہے، بلکہ قانون کا بیان قرآن کی نسبت سنت میں زیادہ ہے. مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ سنت میں جو ساری تفصیلات ہیں، حج کی تفصیلات ہو گئیں، روزے کی تفصیلات ہو گئیں، زکوٰۃ کی تفصیلات ہو گئیں، نماز کی تفصیلات ہو گئیں. تو قانون جس کو قرآن نے ٹچ کیا، اصل میں اس کی تفصیل تو سنت نے بیان کی ہے. تو اصلاً میزان تو سنت بنی. پھر تو ایک طرح سے سنت کو بھی وہ طبقہ ایک میزان تو مانتا ہے، جو سنت کا جو ان کے ہاں معنی و مفہوم ہے اس کے اعتبار سے سنت کو بھی وہ میزان سمجھتے ہیں نا. نہیں، وہ سنت کو جو ہے نا وہ میزان قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اس طرح میزان کہتے نہیں ہیں. ہاں، اس طرح کہتے نہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ سنت کو قرآن سے مقدم تو مانتے ہیں. ہاں، مقدم مانتے ہیں، تاریخی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے مانتے ہیں. ہسٹوریکلی وہ کہتے ہیں سنت پہلے ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے. اس سے مراد واقعتاً ان کے ہاں ہسٹوریکل وہ مقدم ہے. ہاں، ہسٹوریکلی مقدم ہے، سنت جو ہے وہ قرآن پہ مقدم ہے. لیکن سنت کو وہ میزان نہیں مانتے، ٹھیک ہے. میزان انہوں نے صرف قرآن کی صفت کے طور پہ بیان کیا، ایک چیز کو فلاسفائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. صرف ایک فلسفہ جو ہے نا وہ گھڑنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ سنت کو بھی میزان کہنا شروع کر دیں نا، ان کے فلسفے کا اثر ہی ختم ہو جائے. وہ جتنا زور انہوں نے قرآن کو میزان کہہ کے پیدا کیا ہوا ہے نا، وہ سارے زور کا اثر ٹوٹ جائے گا. اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ جی سنت بھی میزان ہے، بات یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پہ آپ قرآن کو میزان کہہ رہے ہیں کہ اس میں قانون الہی کا بیان ہے، اور قانون الہی کا کام کیا ہے، انصاف و عدل و انصاف، تو یہی کام تو سنت میں بھی ہے. تو سنت جو ہے وہ پھر قرآن سے بڑھ کے میزان ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی جذباتی طور پہ کہیں ہو جی سنت کا رتبہ بڑھا دیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم سنت کا رتبہ نہیں بڑھا رہے، ہم اصل میں ایک فیکٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن میں نظریاتی اصلاح زیادہ ہے، تذکیر جو ہے وہ موعظت زیادہ ہے، واعظ و نصیحت زیادہ ہے. لیکن جہاں تک قانون ہے تو وہ یا قانون شریعت ہے وہ سنت میں اس کا زیادہ بیان ہے. تو قرآن مجید کو میزان کہہ سکتے ہیں. قرآن سے قرآن کا میزان ہونا تو بالکل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے قرآن مجید کی بہت ساری صفات ہیں، قرآن مجید کے کچھ نام ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہیں. جیسے قرآن نے اپنے آپ کو الکتاب کہا، الہدا کہا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نور کہا ہے. لیکن قرآن نے اپنے آپ کو میزان نہیں کہا. ہاں، قرآن کو میزان کہہ سکتے ہیں، لیکن جس معنی میں آپ قرآن کو میزان مانیں گے اس معنی میں سنت ایک بڑا میزان ہے. یعنی جو آپ کا ایک بڑا اصول ہے وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا. ہاں، جو آپ نے فلسفہ بنایا نا وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن ہی صرف میزان ہے. صحیح، یہ ایسی بیکار سی بات ہے. چلیے حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں. اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فرقان بھی ہے.
اور فرقان تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو قرآن ہے وہ ظاہر ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک کتاب ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہم قرآن کو فرقان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ قرآن کو فرقان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے آیت بیان کی ہے نا، تو یہ تو بہت سری آیت ہے. دیکھیں نا، یہ انداز ہوتا ہے بیسیکلی کہ جس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. جیسے اب یہاں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو نازل کیا. یہ انداز ہے کہ قرآن کو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فرقان کہا. تو یہ واضح ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا استدلال اس قابل ہوگا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن جب آپ دھکا کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ دھکا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید فرقان ہے، تو کم از کم آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی قرآن فرقان ہے. ظاہری بات ہے، کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے گا اگر نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو قرآن مجید فرقان ہے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابھی ہم اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں. یہ اسکرین پہ ہم نے فرقان کے ساری آیات جو ہے وہ جمع کی ہیں. ٹھیک ہے، نکالی ہیں. قرآن مجید نے صرف قرآن کو فرقان نہیں کہا. پھر وہ جو جس طرح سے کرتے ہیں نا، قرآن میزان ہے، فرقان ہے، اور صرف یہی میزان اور فرقان. ہم نے کہا جیسے قرآن مجید میزان ہے، اسی طرح سنت بھی میزان ہے. سنت بھی میزان، جس بنیاد پہ آپ قرآن کو میزان منوانا چاہ رہے ہیں اس بنیاد پہ سنت اس سے بڑا میزان ہے. اسی طرح جس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان ہے، اسی بنیاد پہ پچھلی کتابیں بھی فرقان ہیں. یعنی یہ قرآن مجید کا کوئی خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ اس کو ایک خاص کہ جیسے یہ قرآن کے لیے ہے، اب دیکھیں جیسے یہ قرآن وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. ٹھیک ہے. یہاں واو تفسیر کے لیے بنائے نا. ٹھیک ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ٹھیک ہے، اور فرقان دی. تو یہاں جو خاص طور پہ سورہ انبیاء کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، قرآن تو نہیں نازل ہوا. تو قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے، فرقان، ضیاء اور ذکر. یہ تورات کے لیے 3 لفظ ہیں. تورات فرقان بھی تھی، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی. فرقان کا یہ معنی ہے نا، جیسے قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ. غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا، کیونکہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا. تو بیسیکلی فرقان کا معنی تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی پچھلی کتابیں بھی تھیں، قرآن مجید بھی ہے، نو ڈاؤٹ ہے قرآن مجید بھی فرقان ہے. لیکن صرف قرآن فرقان نہیں ہے، پچھلی کتابیں بھی اپنے دور میں جو اپنے انبیاء پہ نازل ہوئی تھیں وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرتی تھیں. تو اس لیے قرآن نے تورات کو بھی فرقان کہا. پھر ضیاء، روشنی بھی کہی. روشنی کس اعتبار سے کہ اس میں قانون الہی کا بیان تھا، اور ذکر بھی کہا. ذکر کس اعتبار سے کہ وہ نصیحت تھی. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں بھی جیسے پچھلی کتابوں میں 3 بڑے موضوعات تھے، میجر سبجیکٹس تھے، یہ بات اہم ہے، سمجھنے والی ہے. اسی طرح قرآن کے بھی 3 بڑے موضوعات ہیں. ویسے لوگوں نے کسی نے 30 بنا لیے، کسی نے 10 بنا دیے. موضوعات تو بہت سے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے 3 موضوع بڑے ہیں. ایک تو نظریات کی اصلاح، جسے اب تھیالوجی کہتے ہیں، عقائد کی اصلاح. ٹھیک ہے. عقائد بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا. توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے. دوسرا جو ہے وہ قانون الہی کا بیان ہے، شریعت اسلامیہ کا بیان ہے. نکاح طلاق کے مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز روزے کے مسائل آ رہے ہیں. اور تیسرا جو ہے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات ہیں، حضرت موسیٰ، قوم عاد، سمود، عبرت کے لیے. تو قرآن نے اپنے لیے بھی 3 الفاظ استعمال کیے، فرقان کا بھی جیسے تورات کے لیے. ٹھیک ہے. فرقان کا لفظ قرآن کے لیے بھی فرقان کا لفظ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان. صحیح. اسی طرح وہاں پہ تورات کے لیے ذکر کا لفظ ہے، تو قرآن نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. انا نحن نزلنا الذکر، الذکر کا، کیونکہ قرآن میں نصیحت بھی ہے. اور تیسرا قرآن نے اپنے لیے نور کا لفظ بھی استعمال کیا. تورات کے لیے ضوء کا ہے، اپنے لیے نور کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہاری طرف جو ہے وہ نور مبین نازل کیا. تو اب قرآن مجید کے 3 بڑے موضوعات کو آپ سامنے رکھیں تو جب قرآن مجید نظریات کی بات کرتا ہے نا تو پھر قرآن فرقان بنتا ہے. اور عام طور پہ مکی صورتوں میں آپ کو فرقان کا لفظ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. مدنی صورتوں میں بھی ہے. دوسرا، جب قرآن مجید جو ہے وہ شریعت کی بات کرتا ہے
رستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں پہ نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اپنے لیے، یعنی قانون الہی کی بات کرتا ہے کہ اس میں قانون الہی کا بیان ہے. اور جب قرآن مجید پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، یعنی قصص القرآن جسے ہم کہتے ہیں، قصص النبیین کہتے ہیں، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو پھر قرآن واعظ و نصیحت بن جاتا ہے. تینوں قرآن مجید کے پہلو ہیں. تو فرقان بیسیکلی کس اعتبار سے قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق سے مراد نظریات کی اصلاح، ٹھیک ہے، مطلب بت پرستی کا رد کیا، جو شرک فی الوہیہ تھا اس کا رد کیا قرآن مجید نے. اس وقت کے جتنے باطل عقائد تھے قرآن نے ان کے اوپر چوٹ لگائی. اس اعتبار سے وہ کیا تھا؟ وہ فرقان تھا. لیکن واعظ و نصیحت کے اعتبار سے تو فرقان ہونے سے رہا نا، اس اعتبار سے وہ ذکر ہے، یعنی لفظ کے ساتھ آپ اس کو کیا کریں، ذرا میچ کر کے دیکھیں. قانون الہی کے اعتبار سے وہ روشنی ہے، وہ گائیڈنس ہے کہ اس رستے پہ تم نے چل کے زندگی گزارنی ہے، تمہارا لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے، تمہارا کوڈ آف لائف یہ ہونا چاہیے. تو اب فرقان کا تو بیسیکلی یہ معنی ہے، اس معنی میں فرقان ہے کہ یہ حق اور باطل نظریات کے درمیان فرق کر دیتا ہے. یعنی قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ حق عقیدہ ہے. تو غامدی صاحب بھی تو اسی اعتبار سے اس کو فرقان کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ کوئی اور نتیجہ نکال رہے ہیں. وہ فرقان ہونے کا جو نتیجہ نکال رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معنی میں فرقان ہے کہ اس کی ایک سے زائد قرات نہیں ہو سکتی. وہ ہم آخر میں جا کے دیکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. وہ اصل میں اس کے الفاظ کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ نکال رہے ہیں. فرقان ہونا قرآن مجید کا واضح خلاصہ یہی ہے. لیکن فرقان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اور حق اور باطل میں فرق کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ قصص القرآن نہیں. قصص القرآن تو بالکل واضح چیز ہے، وہ تو واضح نصیحت کے لیے. حق اور باطل سے مراد عقائد کی ڈومین میں قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اور اس معنی میں تورات کو بھی فرقان کہا گیا. تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، صحیح. اس حد تک جو ہم نے بیان کیا ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ قرآن کو فرقان کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے غامدی صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد جب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو میزان اور فرقان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز قرآن کے کسی خاص حکم کی، کسی عام حکم کی جو ہے وہ تخصیص نہ کر سکے، اور کسی جو خاص حکم ہے اس کو عام نہ کر سکے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ وہی بات آ گئی کہ وہ کیا معنی مراد لیتے ہیں میزان اور فرقان سے. وہ یہ معنی مراد لے ہی نہیں رہے نا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی عقائد کی ڈومین میں. اصل میں تو فرقان کا یہی معنی ہے. گہرائی میں جائیں، قرآن مجید کے لفظ کو کھولیں. قرآن نے اپنے آپ کو کیا کیا ٹائٹلز دیے ہیں، کبھی ان کے اوپر غور کریں، ان ڈیپتھ اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ ایک سطحی سے معنی لے کے آ جائیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا فلسفہ بنا لیں. اس طرح سے نہیں. قرآن مجید ہم نے کہا میزان تو کس معنی میں ہے؟ میزان کا لفظ تو قرآن نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا. اگر آپ کہہ بھی لیں تو اس معنی میں ہے کہ جی اس میں قانون الہی کا بیان ہے. اور قانون الہی ٹھیک ہے ایک اعتبار سے، جیسے دنیا کا قانون جو ہے وہ ایک ترازو ہے، تو اسی طرح قانون شریعت بھی ایک ترازو ہے. فرقان اس معنی میں کہ قرآن مجید حق اور باطل عقائد میں فرق کرتا ہے. ایک واضح اور صریح دلیل ہے. اب اس حوالے سے غامدی صاحب نے یہ جو اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے، اب خیر کتاب کو بھی میزان کہہ دیا یہ تو قرآن کی صفت تھی. تو اب یہ کوئی معیار، مطلب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا، کس وجہ سے انہوں نے میزان اس کو کہا ہے کہ شاید باقیہ نظریات کے لیے، جو معاصر نظریات ہیں ان کے لیے یہ کوئی میزان بن جائے گی، معیار بن جائے گی، جیسے قرآن مجید جو ہے وہ معیار بن گیا. بہرحال تشبیہ دی ہے نا قرآن سے. اگر تو یہ تشبیہ ہے تو پھر تو بہت غلط ہے. ظاہری بات ہے، قرآن جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں بہت غلط سوچ ہے. غامدی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پہ یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے میزان اور فرقان کا معنی بیان کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میزان اور فرقان کے معنی میں کم از کم ڈیڈ لائن ہے. یہ ڈیڈ لائن جو ہے آپ کہاں سے ثابت کریں گے میزان اور فرقان کے معنی میں؟ ٹھیک ہے، لغت میں کیا ہوتا ہے یا صحابہ کرام کی تفسیر میں زیادہ سے زیادہ لفظ کا معنی لفظ سے کر دیا جاتا ہے نا. ڈیڈ لائن تو آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے. کسی بھی لفظ کا معنی ڈیڈ لائن میں نہیں ہوتا، نہ 2 لائنوں میں ہوتا ہے. تو جب آپ لفظ کا معنی اتنا بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا کہ لوگ ایک آیت کی
تفسیر میں 4 صفحے لکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی کے میزان یا فرقان ہونے کی یہ تفصیل کر رہے ہیں. ہاں ہاں ظاہری بات ہے جی وہی تو کہہ رہے ہیں نا, وہی تو بات کہہ رہے ہیں نا. اوپر دیکھیں نا, قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے, یعنی میزان اور فرقان ہونے کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن یہ ہے. اب قرآن یہ ہے بھائی, 1.5 لائن تو اس لفظ میں کہاں سے نکالیں گے آپ؟ لاجیکل سی بات ہے, ظاہری بات ہے وہ نے اپنے آپ بوجھے سے نکالی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کے لفظ کا معنی کریں گے تو آپ کہیں گے اس لفظ کا یہ معنی ہے, بس معنی تو صرف یہی ہوتا ہے. باقی جو وضاحت ہے, ٹھیک ہے, ایک لفظ کی 50 لفظوں میں وضاحت, تو ظاہر بات ہے وہ لفظ تو آپ کے اپنے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بوجھے سے نکالیں. تو اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ تو ان کے اپنے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرے اپنے لفظ ہیں, یہ تو کلیم نہیں کرتے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے, یہ ذرا لفظ پڑھیں, قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے. یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں تو صرف سمجھا رہا ہوں, قرآن یہ بتا رہا ہے. اچھا صحیح, یہ اپنی حیثیت قرآن بتلا رہا ہے کہ میں یہ ہوں. خامتی صاحب تو درمیان میں صرف سمجھانے کا کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں وہ اپنے فہم قرآن کو فہم نہیں کہہ رہے. اگر وہ اپنے فہم قرآن کو فہم کہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. وہ اصل میں جب بیان کرتے ہیں نا تو ان کا اسلوب بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فہم قرآن کو قرآن یہ کہتا ہے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, قرآن یہ کہتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات قرآن سے سمجھ آ رہی ہے, لیکن کوئی اور رائے بھی اس میں ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے ائمہ دین معتاد تھے نا, ان کا انداز یہی ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کی اس آیت سے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات خطا ہو. لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو ایکیڈیمک ایٹیچیوڈ ہے کہ مجھے قرآن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے. صحیح, یہ بات غلط ہے نا. تو قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی, یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پہ یہ نازل ہوا ہے, یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا, یعنی رسول بھی نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ حکم کے ساتھ میزان اور فرقان کو خاص کر لیا. ہم نے کہا فرقان کا تعلق احکام الہی سے ہے ہی نہیں. فرقان کا تعلق کیا ہے؟ عقائد سے. صحیح, احکام سے ہے ہی نہیں, قانون سے ہے ہی نہیں, قانون شریعت سے ہے ہی نہیں. فرقان قرآن قانون شریعت کے اعتبار سے تو فرقان نہیں ہے. قرآن نے اپنے آپ کو فرقان کہا ہے نظریات کے اعتبار سے. اصل قرآن مجید نے اس معنی میں کہا ہے. شریعت کے اعتبار سے قرآن نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لفظ اس میں استعمال کیا, نقیتاً بیضاء, یعنی یہ شریعت اسلامیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صاف ستھری, اجلی, ٹھیک ہے, روشن. اچھا, اب اس میں 2 باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے کہ جی تحدید و تخصیص, اور دوسرا یہ ہے کہ ترمیم و تغیر, یعنی قرآن میں نبی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا. یہ بات تو واضح ہے. صحیح, کہ نبی قرآن میں ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا. ایسے اس میں بھی ایک بحث پیدا کی حافظ ابن حزم نے, اور وہ اچھی بحث ہے. حافظ ابن حزم کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آیت پہ غور کرو, پوری آیت کیا ہے, یعنی وہ تغیر کر سکتا ہے. ہاں صحیح. حافظ ابن حزم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ اختیار جو ہے وہ خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترمیم و تغیر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی سے نسخ قرآن کا مسئلہ نکلا نا کہ سنت جو ہے خبر واحد قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے کہ نہیں. منسوخ کرنا ایک اعتبار سے کیا ہے؟ ترمیم و تغیر ہی ہے نا. حافظ صاحب ویسے ہی ایک نئی بحث کا آغاز نہیں ہو جائے گا کہ حافظ صاحب نے کہا ہے جی قرآن جو نبی ہے وہ قرآن میں تغیر کر سکتا ہے. اس میں اب دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آیت آپ نے دلیل بنائی ہے نا کہ نبی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا, وہی آیت دلیل بن رہی ہے کہ نبی ترمیم و تغیر کر سکتا ہے. اچھا, بھلے میرا آپ کا یہ موقف نہ ہو جی, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے نقطہ رسی کی ہے, تو نقطہ رسی کرنے والا کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے نا, دنیا میں اور لوگ بھی ہیں. چیزوں کو دیکھنے کے مختلف اینگلز ہیں, ہم ایگری کریں نہ کریں لیکن ہمارے سامنے آنی چاہیے.
یہ حافظ ابن حزم کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام. اچھا اس میں آیت کون سی دلیل تھی کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، او بدلو، یا اس کو آپ کیا کریں، تبدیل. تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي. ٹھیک ہے. تو حافظ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھائی آپ ان کو یہ بات کہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو یہ بات کہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی وہی آئے گی تو میں تبدیل کر دوں گا. ہاں، اللہ اگر چاہے گا یا کہے گا تو میں کر دوں گا، تو میں کر دوں گا، لیکن اپنی طرف سے اپنی خواہش نفس سے میں قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا. اصل میں اس چیز کا انکار ہے. لیکن اگر وہی آئے گی اور مجھے حکم دیا جائے گا تو میں قرآن کو تبدیل کر دوں گا. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی کا متبع ہوں، صحیح، میں تو اس کا پیروکار ہوں. تو نبی جو ہے، حافظ ابن حزم کا کہنا یہ ہے کہ نبی قرآن میں ترمیم و تغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے. بیسیکلی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ نبی ترمیم و تغیر ہی نہیں کر سکتا، جو بات آپ نے نقل کرنا شروع کر دی کہ جی سنت نے کیسے قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کیا. دوسرے لوگ یہی کہتے تھے نا کہ نبی کو کیسے حق حاصل ہے کہ اس نے قرآن مجید میں ترمیم و تغیر کیا، یعنی سنت سے کیسے قرآن مجید منسوخ ہو سکتا ہے. تو حافظ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نے یہ بنیاد قائم کی. حافظ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ کا نقطہ نظر اصل میں یہ تھا کہ خبر واحد سے قرآن منسوخ ہو جاتا ہے. صحیح، کیونکہ وہ کہتے ہیں خبر واحد بھی وہی ہے، وہی جلی یا وہی خفی. اچھا انہوں نے دونوں لفظ استعمال کر لیے. عجیب بات ہے. مطلب پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، ٹھیک ہے. اب بھائی ظاہری بات ہے کہ وہ جو وحی جلی ہوگی وہ تو قرآن ہوگا، وہ پہلے قرآن سے باہر ہی ہوگی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے گی تو اس وقت تک تو وہ قرآن نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تو پھر ہی قرآن بنے گی نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، وہ قرآن نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ قرآن ہے تو اب وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اس وقت تک تو لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا تو وہ منسوخ ہو گیا، لوگوں نے اس کو مان لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمزور بات ہے. ایک بات تو یہ. اچھا ابھی تک تو ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ قرآن مجید میں ترمیم و تغیر. تو قرآن مجید میں ترمیم و تغیر کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ قرآن مجید میں ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا، یعنی سنت قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتی. دوسری رائے یہ ہے کہ بھائی نبی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. اصل میں آیت سے یہ مراد ہے اگر وہی آ جائے تو وہی کی بنیاد پہ کر سکتا ہے. اور خبر واحد یا حدیث میں بھی پیچھے سے کیا ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے، وہی خفی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال اس معنی میں ماننے میں تو کوئی نہیں کہے گا جی اصولی طور پہ یہ بات غلط ہے. دیکھیں نا حافظ ابن حزم کا بھی جو انداز ہے نا یہاں پہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قال ابو محمد وہذا لا حجت لهم فیہ، اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لأننا لم نقل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ من تلقاء نفسه وقائل هذا کافر. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کی قرآن مجید میں تو یہ تو ماننے والا ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے یا سنت سے قرآن منسوخ ہو جاتا ہے تو ہم سنت اور خبر واحد کو بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول تو اپنی طرف سے کر ہی نہیں رہے، اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آئے تو آپ کے حق میں دلیل بنتی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک انداز ہے. ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. ہمارا اس وقت موضوع کیا ہے؟ تحدید و تخصیص. یہ جو غامدی صاحب نے دوسرا لفظ بیان کیا نا، یہ اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں، تحدید و تخصیص بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ تحدید و تخصیص بھی نہیں کر سکتا. تحدید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کا جو معنی ہے اس کو آپ لمٹائز کر دیں. لفظ کے معنی میں جو عموم ہے مثال کے طور پہ اس کو آپ اسپیسیفائی کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس کی تحدید میں اور تخصیص میں
کچھ فرق ہے؟ ہاں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، یعنی مطلق کا مقید، ٹھیک ہے، اور عام کا خاص، عام کا خاص ہے، یہ فرق ہے. کیونکہ تقیید بیسیکلی قید کو کہتے ہیں کہ کوئی کنڈیشن آئے، ہم آگے مثالوں سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن خود یہ غامدی صاحب کیا، اصلاحی صاحب کیا، فرائی صاحب کیا، یہ سب لوگ قرآن مجید کے معانی کی تحدید و تخصیص کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اور رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ قرآن کے کسی معنی کی تحدید و تخصیص کرے. لیکن ابھی پیچھے ہم نے ان کا ایک اصول پڑھا ہے جس میں وہ یہ بیان کر رہے تھے اس اصول کے اندر کہ قرآن میں بعض اوقات ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ خاص. قرآن مجید الناس کہتا ہے، یہ انداز تھا نا ان کا، لیکن اس سے مراد الناس لوگ نہیں ہوتا، تمام لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، قرآن مجید المشرکین کہتا ہے لیکن اس سے مراد تمام دنیا کے مشرک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کی تخصیص کر رہے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ ہم اصل میں قرآن سے کر رہے ہیں. او بھائی قرآن نے تمہیں کہاں پہ بتایا ہے کہ یہاں الناس سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں؟ قرآن نے کہاں پہ بتایا؟ وہ تو آپ نے نکالا ہے، جو آپ نے نکالا ہے وہ آپ کا اخذ و استفادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ اس کا اسلوب اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے. اگر اس کا لفظ اس کا اسلوب اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اس سے یہی مراد ہے تو پھر تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ اس سے یہی مراد ہے. مطلب آپ سے پہلے بھی تو علماء گزرے ہیں نا، 1400 سال میں ایک پوری ہسٹری ہے. لوگوں نے آپ کے علاوہ بھی تو 50 سال قرآن فہمی میں گزارے ہیں نا، صرف آپ نے تو نہیں گزارے، یعنی مکتب فرائی والوں نے. تو پہلے لوگوں کو جو کہ عربی الاصل بھی تھے، جو کہ ائمہ لغت بھی تھے، جو کہ ائمہ دین بھی تھے، ان کو تو قرآن کا لفظ اسلوب چیخ کے پکار کے نہیں بتلا رہا تھا کہ اس سے یہی مراد ہے، آپ کو بتلا رہا ہے. یہ نامعقول بات ہے، یہ نامعقول بات ہے. سیدھی سی بات ہے، جیسے بل میزان میں دھکا کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میزان سے مراد کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آئی ہے. اب آپ کہیں کہ جی اس کا لفظ چیخ کے پکار ہے، لفظ چیخ کے پکار رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں کسی اور کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے تھی. اگر لفظ اتنا واضح ہے، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی پہ قطعی الدلالہ ہے. وہ بھائی قطعی الدلالہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ قطعی الدلالہ کا معنی یہ ہے کہ لفظ کا معنی اتنا واضح ہے کہ ادنا سے غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ اس لفظ کو دیکھیں گے نہیں تو آپ اس کے معنی تک پہنچ جائیں گے. اور یہاں جو 30 سال لگا رہے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بھئی اس لفظ کا یہ معنی ہے. کیا وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ مخلص نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس لغت کا علم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے 7 معلقات نہیں پڑھی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کمزور بات ہے، بہت کمزور بات ہے جو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے تحدید اور تخصیص کی، اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ خود تحدید اور تخصیص کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو ہم نے یہ بات کی. تو حافظ صاحب یہ بتائیے گا، جب فکر فراہی کے لوگ، فکر غامدی کے لوگ جب خود قرآن کی تخصیص یا جو ہے وہ اس کی تقیید کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، باتوں سے، یا کوئی اور سورس ہے؟ دیکھیں بات ہی اصل میں اس کو ہم نظم قرآن میں کھولیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نظم قرآن جو ہے، نظم قرآن کے ذریعے قرآن مجید کا معنی بیان کرنا، یہ بیسیکلی تفسیر القرآن بالقرآن ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ان لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے. میں لفظ دجل نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ بہت بہت بڑا جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ جی یہ چیٹنگ ہے. بہت ہم ہلکا لفظ بھی استعمال کریں نا. لیکن نظم قرآن کی جو ایک اصطلاح ہے وہ شاید فراہی صاحب نے زیادہ استعمال کی ہے بنسبت جو ہے غامدی صاحب کی. ہاں انہوں نے زیادہ استعمال کیا، یہ بات ٹھیک ہے. ہمیں نظم قرآن سے کوئی ایشو نہیں ہے. نظم قرآن قرآن کی تفسیر کے اصولوں میں سے ہے،
لیکن نظم قرآن بیسیکلی آپ کا فہم ہے. نظم قرآن قرآن نہیں ہے، یعنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نظم ہے. ٹھیک ہے، ہم مثالیں دیں گے باقاعدہ. فرائی صاحب کہتے ہیں کہ نظم قرآن یہ کہتا ہے، ایک ہی آیت ہے. فرائی صاحب کہتے ہیں نظم قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے. اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں نظم قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت کی یہ تفسیر ہے. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نظم قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت کی. تینوں تفسیریں مختلف ہیں. اچھا نظم قرآن ہے اچھا نظم قرآن ہے. ایک ہی آیت، ایک ہی متن پہ ایک ہی اصول، ایک ہی پرنسپل اپلائی کیا گیا، اور ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. مکتبہ فرائی کے ریزلٹس جدا ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم انشاءاللہ حوالے دیں گے آگے چل کے. مطلب یہ ہے کہ جو وہ نظم ہے وہ ہر ایک کا اپنا نظم ہے، فہم ہے. سیدھی سی بات ہے، فہم نہ ہوتا تو ان میں اختلاف کیوں ہوتا؟ چلو دوسروں کو تو آپ کہیں کہ جی یہ آپ دھکا کر لیں کہ جی انہیں نظم قرآن کا نہیں پتہ، یا وہ نظم قرآن حالانکہ یہ بات بھی ان کی غلط ہے. یہ ان کی سوچ ہے کہ نظم قرآن ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں اہل سنت میں جتنا نظم قرآن کا استعمال ہے، ان کے ہاں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. یعنی اہل سنت کے ہاں نظم کا استعمال ہے صحیح، ان سے زیادہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی نظم کو مانتے کہ ان سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ اجتہادی تفسیر ہے. انہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. انہوں نے دھکا نہیں کیا اہل سنت نے. انہوں نے کہا یہ اجتہاد ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے نظم قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا. یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے. اس کے مقام اور مرتبے کو انہوں نے واضح کیا. تو انہوں نے بیسیکلی اپنے فہم قرآن کو دیکھیں، ان کے یہ جتنے 10 اصول ہیں نا، 10 اصول ایک نقطے کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ نقطہ کیا ہے کہ جو ان کو سمجھ میں آیا نا وہ قرآن ہے.